أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کا تذکرہ تھا، اور اس کے ذریعے سے انبیاء سے، رسولوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح سے سوالات کریں گے ایک نمونہ اس کا پیش کیا گیا تھا۔ اب آخر میں سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ واقعے کے نتیجے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم، اللہ نے کہا کہ یہ وہ دن ہوگا، ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب سوال و جواب ہوگا تو وہی لوگ صحیح جواب دے پائیں گے اور سچائی اور دیانتداری سے اپنا مدعا پیش کر سکیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی کتابوں کی اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کی سچائی پر یقین کر کے زندگی گزاری تھی، سچائی کا پرچار کرتے رہے تھے اور سچائی کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، اس لیے قیامت کے دن ان کی سچائی ان کو کام دی، ان کی سچائی نے ان کو کام دیا۔ ایسے ہی دو لوگ دنیا میں سچے رہیں گے، سچائی پر عمل کرتے رہیں گے، اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہیں گے، تو یہی سچائی کل قیامت کے دن اس کو کام دے گی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں کفر شرک کے سائے میں رہیں گے، ایمان سے، شریعت سے، اللہ کے رسولوں سے، ان کی تعلیمات سے دور رہیں گے، اس کی مخالفت میں رہیں گے، تو پھر قیامت کے دن ان کی کوئی بات، کوئی گواہی ان کو کام نہیں دے گی، بلکہ سچی بات بھی کہیں گے تو قیامت کے دن کام نہیں دے گی۔ علماء نے اس کی مثال دی کہ شیطان بھی قیامت کے دن سچ کہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچ کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کا سچ تو ان کو فائدہ پہنچائے گا، شیطان کا سچ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ جب قیامت کے دن پورا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلے ہو چکے ہوں گے، تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن میں نے جو وعدہ کیا میں اپنے وعدے سے مکر گیا، تو اس لیے تم مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ اب مجھ پر ملامت کر کے کوئی فائدے ہونے والا نہیں ہے، آپ نے دنیا میں رہ کر غلط راستے کو اختیار کیا تو اس کا آج بھگتنا پڑے گا۔ تو وہ سچی بات کرے گا لیکن اس کا سچ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں وہ ہمیشہ جھوٹ کا پرچار کرتا رہا، وہ خود جھوٹا اور زندگی بھر قیامت تک جب تک اس کو زندگی ملے گی
وہ جھوٹ کی نشر و اشاعت میں لگا رہے گا۔ اس لیے قیامت کے دن اس کا سچ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ اس دن اعلان ہوگا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اور سب سے بڑا مزدہ ہوگا، خوشخبری یہ ہوگی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے، وہ بھی اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ جو رضامندی ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نتیجہ بتا رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ شریک ہیں، نہ ان کی ماں شریک ہیں، نہ اور کوئی شریک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ملکیت میں، بنایا بھی اسی نے ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور اسی کی ملکیت بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ساری دنیا کا جب نظام، سسٹم، کنٹرول اس کے قبضے قدرت میں ہے تو وہ جس طرح سے چاہے اس دنیا میں تصرف کر سکتا ہے۔ یہی پیغام مثلاً ہے ان پوری آیتوں کا جن کا اس صورت کے اندر تذکرہ گیا ہے کہ ہم یہ یقین کر کے زندگی گزاریں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہمیں جانا اللہ کے پاس ہے، ہم بھی خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے، اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے اور اسی کی شریعت پر چلنا چاہیے اور اسی پر اسی کے پاس جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ اسی پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا